یہ بات ہم کہیں گے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ جب انسان کی موت آتی ہے تو سب سے پہلے عقل ماری جاتی ہے، اور ان لوگوں کی عقلیں ماری گئی ہیں۔ آپ کو واضح نظر آ رہا ہے کس قسم کی کامیڈی۔ اس وقت ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ ان کے وکیل کوئی کیس پریزنٹ کر رہے ہیں، ان کے وکیل عدالت میں ایک کامیڈی کر رہے ہیں، اٹس اے ڈارک کامیڈی ایکچولی، اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ کس قسم کا مذاق بنایا جا رہا ہے۔ اس میں صرف فوجداری مقدمات نواز شریف پہ نہیں بنتے، ایکچولی مجھے نظر آ رہا ہے کہ ان کے وکیل جو اکرم راجہ ہیں، ان کا اپنا لائسنس بھی کینسل ہو جائے گا، کیونکہ انہوں نے جس طرح جھوٹے ڈاکومنٹ جانتے بوجھتے جمع کرائے عدالت میں، اور جس طرح 2000 تاریخیں اس طرح مذاق خیز ہیں کہ 2015 کی اوپر 2007 کی مہر لگائی گئی ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح کوئی نوٹ نہیں کرے گا، لیکن جے آئی ٹی نے جس طرح کیلیبری فونٹ نوٹ کر لیا، بڑی باریک انویسٹیگیشن ہو رہی ہے ان کے اوپر، اور ابھی تک ان کو یقین نہیں ہے کہ ان کے خلاف ان کے ساتھ یہ ہوا کیا ہے۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ایک ڈینائل میں تھے، ایک ایسی بے یقینی کی کیفیت میں تھے کہ ایسا تو کبھی ہمارے ساتھ ہو نہیں سکتا۔ آپ کو مریم کے وہ الفاظ یاد ہوں گے جس میں اس نے کہا تھا کہ ہم حاکم ہیں یہاں کے، یعنی اتنے تکبر سے، جس طرح بھٹو نے کہا تھا میری کرسی بہت مضبوط ہے، کہ جب یہ تکبر کرتے ہیں تو پھر اللہ ان کو رسوا کرتا ہے۔ بات اب یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ جو کچھ اس وقت ہو چکا ہے، اس سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے، پوری دنیا اس کیس کو نوٹ کر رہی ہے۔ یہ آنے والی دہائیوں تک یہ کیس دنیا کی لیگل تاریخ میں پڑھایا جائے گا کہ جوڈیشری کس طریقے سے ایک سٹیٹ لیول کرپشن کو ہینڈل کرتی ہے۔ ججز کو بھی پتا ہے اس بات کا، لہٰذا جج ان کو کوئی ایسی غیر معمولی ریلیف نہیں دے سکتے، کیونکہ جس میں یہ خود بدنام ہوں گے اس کے بعد۔ لہٰذا جو کچھ کلیئر نظر آ رہا ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ ان کی 62 اور 63 پہ ڈسکوالیفیکیشن تو لازمن ہوتی ہے، مگر چونکہ یہ 183 کی پٹیشن ہے، اس میں ظاہر ہے یہ ٹرائل کورٹ نہیں ہے، تو اس کیس کو ٹرائل کورٹ کی طرف بھیجا جائے گا، اور اس کی لیکن جو پٹیشن ہے ججز کی وہ اتنی سٹرونگ ہوں گی کہ ان کے خلاف ایک بہت سٹرونگ مقدمہ بنے گا ٹرائل کورٹ میں۔ اب وہ چاہے نیب کی طرف جاتا ہے یا سیشنز کی طرف، موسٹ پرابلی نیب میں ہی جائے گا، لیکن اس سے پہلے پھر نیب کو بھی سٹرینتھن کرنا پڑے گا، مضبوط کرنا پڑے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نوٹ کریں گے کہ بہت سارے صحافیوں کے خلاف اور ان کے ایڈوائزرز کے خلاف اور ان کے جو انہوں نے آگے اپنے اٹیک ڈاگز چھوڑے ہوئے تھے، ان سب کے خلاف کنٹمپٹ کے کیسز بھی سپریم کورٹ میں ہیں۔ ان کی تقریروں کے ٹرانسکرپٹس، چاہے وہ نہال ہاشمی کے ہوں، دانیال کے ہوں، سعد رفیق کے ہوں، ان ساروں کی ٹرانسکرپٹس اور سپریم کورٹ میں ہیں۔ اس طرح میر شکیل الرحمان کے بارے کو بھی کنٹمپٹ کا نوٹس جا چکا ہے۔ ان کے ساتھ ساتھ ان کے یہ ہواری بھی مارے جائیں گے، وہ سارے کنوکٹ ہوں گے، کیونکہ نواز شریف جب کنوکٹ ہوتا ہے، ڈسکوالیفائی ہوتا ہے، اس کے بعد ان کے ہواریوں کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ تو انشاءاللہ یہ جو آپ بات کر رہے تھے کہ جو اربوں روپیہ انہوں نے میڈیا میں لگایا ہے، یہ اربوں روپے کمانے والے انشاءاللہ ان کے ساتھ ہی بیڑا غرق ان کا ہوگا، ڈوب کے مریں گے۔ بے عزت تو ہو رہے ہیں ان کے ساتھ، جس طرح یہ ہو رہے ہیں ان کے ساتھ والے بھی ہو رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ یہ سارے اکٹھے جیل میں ایک ساتھ ہی، ایک ہی خانے میں، ایک ہی کمرے میں پائے ملیں گے آپ کو تھوڑے عرصے میں انشاءاللہ۔ دیکھتے رہیے، اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، میں آتا ہوں جناب مصطفیٰ صاحب کہ جس طرح نیب میں جاتا ہے 30 دن میں یہ ریفرنس آنا چاہیے، اس کا جواب آنا چاہیے، تو ایک ایسا ڈائریکشن سپریم کورٹ سے چاہتے ہیں ڈسکوالیفیکیشن کے بعد بھی کہ اس کا فیصلہ بھی جلدی ہو، اور آئندہ جو لوگ کرپشن میں انوالو ہیں پاکستان میں، جو بھی ہو، وہ اس پکڑ میں آئے۔ کیا کہتے ہیں سر؟ دانش، اس وقت جو سٹیٹس بنا ہوا ہے، جو اس وقت لیگل سٹیٹس اس وقت سپریم کورٹ میں ہے، اس میں جیسے عرض کیا نا کہ ایک تو ڈسکوالیفیکیشن ہے 62 اور 63 جس پہ یہ فارغ کر دیے جاتے ہیں ایز این ایم این اے، دوسرا کرمنل کیس ہے، اور جو بھیجا جائے گا ڈیفینیٹلی نیب کورٹ کی طرف۔ لیکن جو ان کا رسپانس ہوگا، نواز شریف کی پارٹی کا، جو ان مافیا لارڈز کا، ان گاڈ فادرز کا جو رسپانس ہوگا، ایک تو یہ کہ یہ پہلا کام سپریم کورٹ کے لارجر بینچ کے سامنے اس فیصلے کو چیلنج کریں گے، تو وہ تو سپریم کورٹ کی لارجر بینچ میں چلا جائے گا۔ اور دوسرا یہ جو سیشنز کورٹ یا نیب کورٹ کی طرف جو کیس جائے گا، یہ اس کو بھی یہاں پر ظاہر ہے ایک لیگل بیٹل چلے گی، یہ بھی کچھ عرصے تک۔ اب جس طرح سپریم کورٹ نے جے آئی ٹی کو 60 دن کی ایک ٹائم فریم دیا تھا اور ہر 15 دن کے بعد اس کو مانیٹر کر رہے تھے، اگر اس طرح کا کوئی آرڈر سپریم کورٹ پاس کرتی ہے سیشنز یا نیب کورٹ کے لیے، تو اس سے بہتر فیصلہ تو آ ہی نہیں سکتا۔ ڈسکوالیفیکیشن کرے پہلے،
اور اس کے بعد ایک ٹائم فریم دے دیں کہ جس کے اندر ان کے بارے میں فیصلہ کر دیا جائے, اور جو آرڈر لکھا جائے, جو آبزرویشنز ہو سپریم کورٹ کی وہ اتنی اسٹرانگ ہو, کیونکہ آلریڈی سب کچھ سامنے آ چکا ہے. اب سیشن میں یا نیب کورٹ میں انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے تو کچھ رہ ہی نہیں گیا, اب لٹرلی صرف انہوں نے فیصلہ سنانا ایک فارمیلٹی پوری کرنے کے بعد. لیکن یہ کیونکہ ریاست کی پوری طاقت ابھی تک ان کے پاس ہے, جو مجھے تکلیف دے رہی ہے جو چیز وہ یہ کہ جس طرح ان 3 ججز نے ان کو پرائم منسٹر باقی رہنے دیا تھا, 2 ججز نے ڈسکوالیفائی کر دیا تھا, اور یہ بات اس وقت بھی ہم نے آبزرو کی تھی کہ جب یہ پرائم منسٹر ہوں گے تو پورے ریاستی اختیار کو, ریاستی دولت کو استعمال کریں گے اپنے آپ کو بچانے کے لیے, اور یہ انہوں نے کیا, ظاہر ابھی بھی کر رہے ہیں. لہٰذا اگر ان کی صرف ڈسکوالیفیکیشن ہوتی ہے اور ان کی پوری گورنمنٹ, ان کی پوری جو پارٹی ہے وہ پھر بھی حکومت میں رہتی ہے, تو یہ اس وقت بھی پیچھے رہتے ہوئے پوری طاقت کے ساتھ ریاست کی طاقت استعمال کریں گے یہ انفلوئنس کرنے کے لیے کورس آف جسٹس کو. تو سپریم کورٹ کو اس کو ضرور مانیٹر کرنا چاہیے کہ اگر اس قسم کی کوئی طاقت یہ استعمال کرتے ہیں, جیسے انہوں نے کی, سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کو استعمال کیا, انہوں نے میڈیا ہاؤسز کو اربوں روپے لگائے, انہوں نے اپنے لوگ چھوڑے مارکیٹ میں کہ جنہوں نے کوشش کی, یہاں تک کہ کوشش کی کہ ججوں کو انفلوئنس کیا جائے, جو ماضی میں یہ کرتے رہے. سجاد علی شاہ کے کیس میں آپ دیکھ چکے, یہ ان کی پرانی عادت ہے کہ فوج کے سپہ سالار کو خریدنے کی کوشش کرتے ہیں. جہانگیر کرامت کے معاملے میں آپ دیکھ چکے ہیں, یہ سب کچھ ان کی عادت ہے اور یہ کریں گے. لہٰذا انہوں نے جس طرح آج جو بیان دیا, یہ کنفرنٹیشن کی طرف بھی جائیں گے, اسٹریٹ ایجیٹیشن کی طرف, سڑکوں پہ نکل آئیں گے. یہ کنفرنٹیشن کا ایک رستہ بھی اختیار کریں گے, جس طرح یہ تھریٹ دے رہے ہیں کہ میرے صبر کا امتحان نہ لیا جائے. تو ایک بہت نازک وقت آگے آنے والا ہے جس میں ڈیسائسو فیصلہ سپریم کورٹ کا اور سپہ سالار کا ہوگا. اگر سپہ سالار اور سپریم کورٹ ایک پیج پر آ جاتے ہیں کہ ہم ملک میں انارکی نہیں ہونے دیں گے, جب پورے ملک میں 5th جنریشن وار ہو رہی ہے, اکنامک کرائسس ہے, اس صورتحال میں ہم دوبارہ ایک اسٹریٹ پالیٹکس کو شروع نہیں ہونے دیتے اور ہم لیگلی اس کورس کو جلدی ختم کرتے ہیں, تو یہ معاملہ جلدی سیٹل ہو جائے گا. لیکن ورنہ عدالتوں کے اندر اور سڑکوں پہ یہ ایک طویل جنگ ہوگی اس فیصلے کے بعد بھی, جو شاید کل یا پرسوں یا 2-4 دن میں آپ دیکھ لیں گے. سو آئی ایم ویری کنسرن, بڑا نازک وقت ہے. فیصلہ اس وقت سپریم کورٹ کے ججز کو کرنا ہے کہ کیا وہ ان کو رخصت دیتے ہیں کہ یہ ریاست کی طاقت استعمال کریں, یا ڈیسائسو فیصلہ کرتے ہیں کہ 1 مہینے میں اس کیس کو ختم کر کے پاکستان کی سیاست کو برابر کر دیا جائے. یہ فیصلہ آپ دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے. سچی بات ہے, آئی ایم ویری کنسرن رائٹ ناؤ. ٹھیک ہے, ماضی میں ذوالفقار دانش, یہ قوم کے ساتھ سب سے شرمناک مذاق ہوگا کہ اگر آپ نے اس وقت کے آئین کے مطابق لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف اپوزیشن کے ذریعے ایک عبوری حکومت بنانے کی بات کی, تو پاکستان کی ساری سیاسی جماعتیں بدترین کرپٹ لوگوں سے بھری ہوئی ہیں. جس طرح کی جے آئی ٹی اس وقت آپ نے پاناما گینگ پر بنائی ہے, ایسی جے آئی ٹی ڈاکٹر عاصم پر, پیپلز پارٹی پر, عزیر بلوچ پر, ایان پر بنی ہوئی ہے, اور وہ ساری کی ساری زرداری اور فریال تالپور اور ٹپی کی طرف جاتی ہے. پیپلز پارٹی کی ساری قیادت اتنی ہی کرپٹ اور خائن ہے جتنا یہ پاناما گینگ ہے. اسی طرح ایم کیو ایم کی قیادت ہے, اسی طرح فضل الرحمان کی گینگ ہے, اچکزئی ہے, اسفندیار ہے. ان ساروں کی پارٹیز کا ایک ہی حال ہے, ان سب کے لندن میں فلیٹس ہے. جہاں پہ یہ فلیٹ جن کی آپ بات کر رہے ہیں, اس کے آس پاس دیکھیے پاکستان کے ہر بڑی پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرز کے وہاں فلیٹس بنے ہوئے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اب جب آپ نے ایک پروسیس شروع کیا ہے تو یہاں سپریم کورٹ کو ایک ڈیسائسو فیصلہ کرنا ہے کہ یہ عبوری حکومت جو بنے گی, جو ریفارمز کرے گی, اکاؤنٹیبلٹی کرے گی, یہی چور سیاسی جماعتیں بنائیں گی, یا جے آئی ٹی کی طرح اس وقت سپریم کورٹ اور پاک فوج مل کر اس ایک عبوری حکومت قائم کریں جو اس اکاؤنٹیبلٹی کو کریں. اگر اس فیصلے کو سپریم کورٹ اور فوج مل کر گئے پھر تو آپ کے نصیب سنوارے جائیں گے, ہماری نسلیں بہتر ہو جائیں گی. ورنہ ہم اس غلاظت کے اس دلدل میں مسلسل ایک دائرے کی شکل میں گھومتے رہیں گے, نکل نہیں سکیں گے. میں آتا ہوں جناب جنرل مصطفیٰ صاحب, کیونکہ 2 منٹ ہے. جنرل صاحب یہی سوال آپ سے, شاندار موقع کے باوجود اس موقع کو جی جنرل صاحب کیا کہتے ہیں, 2 منٹ آپ کے پاس ہے. کال کرے سو آج کر, آج کرے سو اب, پل میں پرلے ہوئے گی, ویڈیو لائک کرے گا کب.